گرج کے بولو کر سکدا، ہاتھ اٹھا کے بولو کدے بھی کر سکدے، کدے نہیں کر سکدے۔ اور انشاءاللہ اسی پاک فوج دے نال کھڑے ہیں، پروفیسر حافظ محمد سعید صاحب، پروفیسر حافظ سیف اللہ قصوری صاحب انشاءاللہ شانہ پشانہ کھڑے ہیں۔ جب تک ساڈے جسم اندر جانے منہ اندر زبان ہے، جڑا پاکستان منے بری نظر کر کے دیکھے گا ان دی اکھاں نکال دیتیاں جان گیاں، جڑا انگل اٹھائے گا انگل کٹ دیتی جائے گی، جڑا پیر اٹھائے گا پیر کٹ دیتا جائے گا، جڑا بازو اٹھائے گا بازو کٹ دیتا جائے گا، اور انشاءاللہ قیامت تک پاکستان زندہ رہے گا۔ کہو انشاءاللہ، پاک فوج دے نالو انشاءاللہ، ہاتھ اٹھاؤ کھا ماشاءاللہ، پاک فوج دے نالو میں انہوں نے سلام پیش کرنا انہوں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ واجب الاحترام سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال، میرے اور تسندے دلان دی بہار جناب محمد الرسول اللہ، گج بج کے بلند آواز نال درود دی چھل پاؤ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے 2 مئی 2025 آج دے عظیم شان فقید المثال خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان صحابہ کرام دا میدان جنگ اندر کردار۔ احباب اس بات تو واقف نے ملک دی صورتحال سوشل میڈیا دے ذریعے نیوز دے ذریعے ہر فرد و بشر اس بات تو واقف ہے پروانیوں جنگ دی دعا نہیں کرنی چاہیے دی، جنگ لگ جائے پھر پیچھے نہیں رہنا چاہیے دا، اے دین اسلام دا دستور ہے۔ اور قربان جاواں نبی دے حبداراں تو، نبی دے تابعداراں تو، نبی دے وفاداراں تو، جنہاں نے اسلام دی آپ یاری دی خاطر اسلام نو عظمت مل جائے، شان مل جائے، شوکت مل جائے، گلی گلی نگر نگر اندر اسلام دا پرچم لہرا دیتا جائے، او نبی دے حبداراں نے اپنیاں جانا نشاور کر دیتیاں۔ میدان بدر دی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، میرے نبی دے جان نثاراں نو شہید کر دیتا گیا۔ جرم کیے قولوا
لا الہ بولو قولو لا الہ الا اللہ. صحابہ نے اس جرم دی وجہ تو شہید کر دیتا گیا. پر مینوں ماں جی حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ دی والدہ دے الفاظ یاد آئے. حضرت حارثہ بدر دے میدان اندر جنگ اندر شہید ہو گئے. کئی ماما بڑیاں دلیر ہویا کر دیاں نے. حضرت حارثہ دی والدہ تشریف لے آئیاں, کہن لگیاں سونیاں میرے پتر حارثہ نو شہید کر دیتا گیا ہے. اگر میرا پتر جنت اندر جنتی نواب تے سونیاں میں رب دا شکر ادا کر لواں. اگر میرا پتر دی شہادت نو اللہ نے قبول نہیں فرمایا میں تھوڑی دیر رو لواں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی الفاظ ارشاد فرمائے. تائیں تو آپ نے فرمایا ہے نا رب کو جنت نہیں بلکہ جنت الفردوس دا سوال کرے کرو. آپ نے فرمایا حارثہ دی والدہ اللہ نے تیرے پتر حارثہ دی شہادت نو قبول فرما لیا, قبول ہی نہیں فرما لیا. اللہ نے تیرے پتر نو جنت دے دیتی ہے. جنت ہی نہیں بلکہ اللہ نے جنت الفردوس عطا فرما دیتی ہے. اور نبی دے حبدار, نبی دے جان نثار, نبی دے تابعدار جنہ نے اسلام دی آپ یاری دی خاطر اپنیاں جانا قربان کر دیتیاں نے. غور فرمانا, توجہ فرمانا. اور انڈیا والے ہندوستان والے للکار دینے توحید والے آنو آج دے خطبہ جمعہ دی اندر انہاں نو پیغام دینا چاہنا, کفار نو پیغام دینا چاہنا. تسی توحید والیاں دا کدے بھی مقابلہ کر سکدے نہیں کر سکدے. غور فرمانا درا اللہ نے آسمان تو کیمرہ فٹ فرمایا ہے. اس کیمرے نے نقشہ اپنے انداز اندر کینچ فرمایا ہے. آبادان دیئے مولا فرمان دینے والا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. اللہ فرمان دینے اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سونیا اپنی نبوت والی زبان تو اعلان فرما دے ہو اور دنیا جہان دے لوگاں نو دس دے ہو. اور واہ قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاواں, قرآن میں تیری مٹھاس تو قربان جاواں, قرآن میں تیری لذت تو قربان جاواں. اگر قرآن نو پہاڑاں تے نادر کر دیتا جاندا, قرآن نو پہاڑاں تے اتارے آ جاندا, پہاڑ روئیں دی طرح ریزہ ریزہ ہو جاندے. اللہ نے اے بابرکت کتاب, عظمت والی کتاب, شان والی کتاب, رفت والی کتاب, بلندی والی کتاب اتاری ہے میرے تے تسند پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تی اللہ نے نازل فرمائی ہے. اللہ فرمان دینے والا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون.
اللہ فرماندے نے سونیا جنہ لوگاں نے اپنی جاناں دے نظرانے میں رب دے راہ اندر پیش کر دیتے نے انہاں نو مردہ تک بھی تسلیم نہیں کرنا اللہ جی کے او فرمایا میں رب دے ہاں او زندہ نے تے میں رب نے انہاں دا رزق جنت اندر تیار کر دیتا ہے اور قربان جاواں شہادت دا مرتبہ شہادت دا مقام قسمت والیاں نصیب ہویا کردا ہے اے مقدراں والیاں نو ملیا کردا ہے صحیح مسلم اندر لکھے آئے غالباً صحیح بخاری اندر بھی لکھے آئے آمینہ دے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح رحمت والے ہاتھ اٹھا لے ان میرے نبی دعا کرن لگے نے ادھر میرے منے تک آجے شہادت دا مرتبہ تے مقام کتنا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے نے اے ارشان دے ربا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دل چاہتا ہے تیرے راہ اندر جہاد کرا اللہ جہاد کرتے ہیں مینوں شہید کر دیتا جائے اسلام دی آپ یاری دی خاطر اسلام دی عظمت دی خاطر اللہ میں شہادت دا مرتبہ پا جاواں پھر میرے نبی دعا کرتے نے ارشان دے ربا پھر مینوں دوبارہ زندہ کر دیتا جائے پھر میں اسلام دی آپ یاری دی خاطر میدان جہاد اندر آ جاواں انہاں کافراں دے نال میں جنگ کرا انہاں دیاں گردناں وڈا کر کے رکھ دیواں اللہ پھر مینوں شہادت دا مرتبہ نصیب ہو جائے اللہ اسلام دی آپ یاری دی خاطر مینوں شہید کر دیتا جائے پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ دعا کی تھی اے ارشان دیا ربا میں چانوا اسلام دی آپ یاری دی خاطر میں جنگ کرا اللہ اسلام دی آپ یاری دی خاطر میں کافران نہ لڑا اللہ انہاں نال میں جنگ کرا اللہ جنگ کرتے ہیں پھر میں شہید کر دیتا جائے اللہ میں شہادت دا مرتبہ نصیب ہو جائے اسلام دی آپ یاری دی خاطر اسلام نو عظمت شان مل جائے گلی گلی تے نگر نگر اندر اسلام دا پرچم لہرا دیتا جائے شہادت دا مرتبہ تے شہادت دا مقام اے نصیبہ والیاں نو نصیب ہویا کرتا ہے اللہ دا قرآن نقشے کھچ رہا ہے اللہ فرمان دینے والا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون فرمایا سونیا جنہاں نے اپنی جاناں دے نظرانے اسلام دی آپ یاری دی خاطر پیش کر دیتے فرمایا سونیا پھر انہاں نو شہید کر دیتا گیا انہاں نو مردہ تک بھی تسلیم نہیں کرنا کیونکہ میں رب دے ہاں او زندہ نے ادھر میرے منے تک آجے پروانے ہو کون نبی دے جان نثار نے کون نبی دے وفادار نے کون نبی دے حبدار نے اور وقت بھی آیا وقت دے حکمران حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بن گئے کون حضرت عمر بن خطاب نے با عمر میں تیری عظمت تو قربان جاوا او میرے نبی دا یار عمر آیا تے کس انداز نال آیا ہے فرماندے نے جگان دے پیر اٹھ کے سینے نال لا لیا جگان دے پیر اٹھ کے سینے نال لا لیا دشمن پرانے مرید
عید بنا لیا گوڈے نل گوڈا لا کے پاس بٹھا لیا عمر نو چودر مل گئی عالی دربار دی جو حبیب والی سینے نٹھار دی تھوڑی چیخ مار رہا ہے آواز صاف کر دو وہ بند کر دو پھر سمجھ نہیں آ رہی وہ چیخ آ رہی جب چیخ بند کرو جب میک بند کر دو توجہ فرمانا ذرا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دا وقت آیا آپ دا دور آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ دے دور خلافت دی اندر رومیاں دے نال جنگ ہوئی ہے تے حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ بھی اس قافلے اندر شامل نے اس طرح صحابہ رومیاں نال لڑدے کتھوں لے کر کے آوا حضرت عبداللہ بن حذیفہ جیسا دلیر نوجوان بہادر نوجوان اور نوجوان اپنی زندگیاں تے داغ نہ لا لیا جے اور نوجوان اپنی زندگیاں اس طرح بنا لو آسمان والا رب تو تے راضی ہو جائے گا رومیاں دے نال جنگ ہوئی ہے اس قافلے دے اندر حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ بھی شامل نے اس طرح رومیاں نال جنگ کر دیا صحابہ نو گرفتار کر لیا جاندا ہے انہاں نو روم دے بادشاہ دے سامنے پیش کر دیتا جاندا ہے روم دے بادشاہ دا نام کیسر ہے کیسر بادشاہ دے سامنے انہاں نو پیش کر دیتا جاندا ہے بادشاہ اس طرح اپنی کرسی تے بیٹھا ہے نبی دے جال نثاراں نو تکدا ہے نبی دے جال نثاراں نو دیکھدا ہے تے جدو نظر حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ تے آئی ہے تاریخ والیاں نے لکھی ہے سیرت نگاراں نے لکھے آئے او میرے نبی دا صحابی حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بڑے خوبصورت نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اللہ نے بڑیاں خوبصورتیاں عطا فرمائیاں نے جوانیاں بھی نے تے خوبصورت بھی بڑے نے اس طرح جڑا روم دا بادشاہ ہے ہندیاں نظر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ تے پہ جاندیاں نے تے روم دا بادشاہ جدو حضرت عبداللہ بن حذیفہ نو دیکھدا ہے کہندے او نوجواناں تو کون ہے کس علاقے چوں آئے ہیں کس علاقے اندر رہن والے ہیں تے حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ اپنا تعارف کرواندے نے دس دینے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام رب دی توحید نو منن والا وا حرمت رسول تو تن من دل لٹان والا وا اے جڑا روم دا بادشاہ کیسر بادشاہ ہے اے حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ نو مخاطب کر کے کہندا عبداللہ میں تیرے جیسا خوبصورت نوجوان آج تک دیکھے آئی نہیں دا اور اتنا جوان میں نوجوان دیکھے آئی نہیں دا اور نوجوانا اگر تو چاہنے روم دا بادشاہ تینو آزاد کر دے وے اگر تو چاہنے روم دا بادشاہ تینو رہائیاں دے دے وے پھر اس طرح کر میری ایک بیٹی اکلوتی بیٹی ہے میری بیٹی دے نال شادی کر لے دین اسلام نو چھوڑ دے اس طرح کر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ چھوڑ دے رب دی توحید نو چھوڑ دے حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کہندے نے اس روم دے بادشاہ نو مخاطب کر کے اور روم دے بادشاہ گل سن لے عبداللہ بن حذیفہ کدے بھی اپنے ایمان دا سودا نہیں کر سکتا کدے بھی نبی دا صحابی اپنے ایمان دا سودا نہیں کر سکتا تے روم دا بادشاہ نا کیسر بادشاہ سامنے بیٹھا ہے نبی دا صحابی سامنے کھڑا ہے اور دلیر ماں دا دلیر پتر کھڑا ہے شیر باپ دا
شیر پتر کھلا ہے تے اس طرح بادشاہ نال مخاطب ہے تے بادشاہ کہندا ہے عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گل سن لے اگر تو میری گل مننے گا آمینہ دلال دا کلمہ چھوڑ دے رب دی توحید نو چھوڑ دے عبداللہ بن حذیفہ گل سن لے میری اکلوتی بیٹی ہے ان دے نال شادی کر لے شادی واسطے ہاں کر دے میں تینوں روم دی ادھی سلطنت عطا کر دے آنگا تینوں روم دا بادشاہ بنا دے روم تے کچھ حکومت تیری ہوئے دی تے کچھ میری ہوئے گی اور نبی دے صحابی دا ایمان چیک کرنا ایمان دیکھنا حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا پہ کہن لگے کملیا میں آمینہ دے در یتیم دا کلمہ پڑھ کے آمینہ دے در یتیم دے نال جنت دا سودا کر بیٹھا ہوں میں اپنے ایمان دا کدے سودا نہیں کرانگا حتیٰ کہ اس ظالم بادشاہ نے اپنے حواریوں نو بلایا اس طرح اپنے حواریوں نو بلا کر کے کہیں ہے حضرت حذیفہ نے کہ جگہ تے لے جاؤ جا کر کے ہاتھ بن دیو پیر بن دیو ہتھ اندر بیڑیاں لا دیو پیر اندر بیڑیاں لا دیتیاں جاندیاں نے تے بادشاہ کہندے حضرت حذیفہ نو دوروں تیر لاؤ کوشش کرنی ہے حضرت حذیفہ تے جسم نو تیر نہ لگے کوئی سجیوں لنگ جائے تے کوئی کھپیوں لنگ جائے حضرت حذیفہ نو ڈرانا چاہندے نے تے حضرت حذیفہ نو اس طرح بن دیتا جاندہ ہے ہاتھ اندر بھی بیڑیاں نے پیر اندر بھی بیڑیاں نے تے حضرت حذیفہ نو ظالم تیر لاندے نے کوئی تیر سجیوں گزر جاندے نے کوئی کھپیوں گزر جاندے نے کچھ تیر آندے نے میرے حذیفہ دے جسم نو لگ دے نے جسم دی اندروں تیر گزر دے نے تے اس طرح آپ دے جسم دی اندروں خون نکلدا ہے پھر انہوں روم دے بادشاہ دے سامنے پیش کر دیتا جاندہ ہے تے روم دا بادشاہ کہندہ ہے حذیفہ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہن تو موت اپنی اکھاں نال دیکھ لئیے ہن تو موت دے قریب ہو کر کے آیا ہے میں تینوں وجہ بھی کہنا میری گل مان لے حضرت حذیفہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اور روم دیا بادشاہ جان جا سکتی ہے اپنی جان دا نظرانہ دے سکنا پر میں کدے ایمان دا سودا نہیں کر سکتا گزردہ گیا حتیٰ کہ اس ظالم بادشاہ نے ایک بہت بڑا کھڈا کروایا ہے ٹویا مروایا ہے پھر ان دے اندر آگ بالی جاندی ہے ایتر میرے من دیکھیا جے پروانے ہو پھر ان دے اندر جدو آگ بالی جاندی ہے زیتون دا تیل مگوایا جاندہ ہے زیتون دا تیل گرم کر دیتا جاندہ ہے جدو اس طرح زیتون دا تیل گرم ہو جاندہ وہ بالے کھان لگ پہندہ ہے میرے نبی دے دو صحابہ نو ظالم پڑھ اس طرح دو صحابہ نو لے کر کے آؤندے نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ دے سامنے نبی دے دو جان نثارن اس طرح ایسے تیل اندر سٹ دیتا جاندہ ہے جسم پوج جاندہ ہے اس طرح جسم گل جاندہ ہے تے پوج جاندہ ہے ہڈیاں جسم دیاں رہ جاندیاں نے ظالم پھر تیل دی ادروں ہڈیاں نکال دینے حضرت عبداللہ بن حذیفہ نو ڈران دیاں کوششاں کر دینے تے پھر بادشاہ کہندہ عبداللہ اجے بھی تیرے کل وقت ہے میری گل نو من لے نبی دا صحابی کہندہ جان جا سکتی ہے پر میں ایمان دا سودا نہیں کر سکتا روم دا بادشاہ ہے اپنی سلطنت تے بیٹھا ہے اپنے حواریوں نو آڈر کردہ ہے اس طرح کرو حضرت عبداللہ بن حذیفہ نو ہی لے لو اس طرح کرو ابل دے تیل اندر سٹ دے وہ حضرت حذیفہ نو لے کر کے آ رہنے تے نبی دے صحابی دیاں کھاندر آنسو آ گئے
تیل اندر سٹن لگے تے بادشاہ کہندا رک جاؤ ٹھہر جاؤ کہن لگا عبداللہ تیرے آنسو دیکھ کے مینوں ترس آ گیا ہے عبداللہ تیرے آنسو دیکھ کے مینوں رحم آ گیا ہے میں یقین کرنا وا تیرے دل دی دنیا بدل گئی ہوئے گی ہون تو میری گل نو تسلیم کر لیں گا نبی دے صحابی نے جڑے جملے بولے اگر سونے دے پانی نہ لکھ دیتے جان کدے حق ادا نہیں ہو سکتا میرے نبی دا صحابی پتہ ہی بول کر کے کی کہندا ہے اور روم دے بادشاہ وا میں اس وجہ تو نہیں رو رہا کہ مینوں بال دے تیل اندر سٹیا جائے گا میرا جسم بھج جائے گا میرے جسم دیاں ہڈیاں رہ جان گیاں میں عبداللہ بن حذیفہ اس وجہ تو رو رہا وا کاش جننے میرے جسم تے وال نے عبداللہ دیاں ونیاں جانا ہوندیاں تے میں اسلام دی آپ یاری تو قربان کر دیندہ کدے حق ادا نہ ہوندا تے اے جڑا روم دا بادشاہ ہے کہندے عبداللہ میں تیری بہادری تو قربان جاوا عبداللہ میں تیری بہادری نو سلام پیش کرنا وا تے روم دا بادشاہ پتہ ہی بول کر کے کی کہندا ہے عبداللہ میں تیرے ساتھیاں نو بھی آزاد کر دیاں گا تینوں بھی آزاد کر دیاں گا پر میری ایک شرط ہے جس سیڑ کرسی تے میں بیٹھا وا چل کے آ روم دے بادشاہ دے متھے تو بوسا لے لے میں چاہنا وا ایک اتنا بہادر نوجوان جڑا آ کر کے روم دے بادشاہ دے متھے دا بوسا لے گا میں اپنے واسطے سعادت سمجھنا وا حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ خدا عنہ کے بڑھتے نے روم دے بادشاہ دے قریب آندے نے ان دے متھے تو بوسا لیندے نے تے روم دا بادشاہ اعلان کرتا ہے نبی دے جان نثاراں نو آزاد کر دیتا جائے حضرت عبداللہ بن حذیفہ نو بھی آزاد کر دیتا جائے روم چو قافلہ چلے چلدا چلدا مدینہ الرسول اندر پہنچے آئے امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ خدا عنہ دے قریب قافلہ پہنچے آئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ خدا عنہ نے ساری گل سنائی جاندی ہے امیر المومنین اپنی کرسی تو اٹھ دینے تے حضرت عبداللہ بن حذیفہ نو سینے لا لیندے نے فرماندے نے عبداللہ تو روم دے بادشاہ دا بوسا لے کر کے آئے ہیں تے میں عمر بن خطاب تیرا بوسا لے رہے ہاں اور نبی دے جان نثار حبدار اتنے بہادر دلیر موت سامنے آتے پھر بھی گھبرایا نہیں کرتے سن یہ تھی بس نہیں اسلام اندر جڑی سب نالوں پہلی جنگ ہوئی ہے نا جنہوں جنگ بدر دے نام تو جانے آ جاندا ہے نبی دے یار کنے سن ہوتے 313 بولو کنے سن 313 اشارہ کرنا ہے ہن نبی دے یار میدان بدر چاہے نا جدوں تے دو نکے نکے بچے نے ایک دا نام معوذ ہے ایک دا نام معاذ ہے کہو سبحان اللہ ایک دا نام معوذ ہے ایک دا نام معاذ ہے یہ دو بچے نا کھیل دے گھر اندر آئے تے دیکھیا ساڈی ماں رو رہی ہے ماں دی اکھاں چ آنسو نے کہن لگے نہیں جمن والی ہے اماں کیوں رو رہی ہیں کیوں اکھاں چ آنسو بہا رہی ہیں ماں کہن لگی پتر میں سنے آئے میرے پیر محمد بولو بولو صلی اللہ علیہ وسلم نو ابو جال بے ایمان گالیاں دیندہ ہے برا تے پلا کہندہ ہے کہندے نے جمن والی اماں پریشان نہ ہو غم زدہ نہ ہو اسی گئے تے بدلہ لے کے جلدی واپس آ جاوانگے نکے نکے بچے نے اس طرح میدان بدر اندر تشریف لے گئے نے بخاری مسلم اندر لکھے آئے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ خدا عنہ بیان کرتے نے میدان بدر اندر صفہ بنا کر کے کھڑے آ تے ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف
نکے نکے دو بچے نے، ایک میری سجی سائیڈ تے آ، ایک کھبی سائیڈ تے آ، ادھر دیکھنا وا نکا جیا بچہ ہے، ادھر تاکنا وا تے نکا جیا بچہ ہے۔ میرے ذہن اندر خیال آیا عبد الرحمن بن عوف تیرے سجے کھبے کوئی نوجوان فوجی ہونے چاہیے سی جنہاں نال تیرے واسطے بھی آسانی ہو جاندی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہندے نے اجے میں انہاں سوچ رہے آواں تے ایک نکا جیا بچہ بول کر کے کہندا ہے چاچو عبد الرحمن انہاں کافراں دا ابو جال کون ہے؟ تے میں کہنا بچیا تو انہوں کی کہنا ہے؟ نکا جیا بچہ بول کر کے کہندا ہے چاچو عبد الرحمن اسی سنے سدے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو گالیاں دیندا ہے، ساڈی ماں نے سانوں دسیا ہے، اج اسی اندے کولوں بدلہ لینا چاہنے آ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہندے نے اگر بچے دی پہلے بچے دی گل ختم ہوئی ہے دوسرا بچہ مینوں آواز دے کر کے کہندا ہے چاچو عبد الرحمن انہاں کافراں دا ابو جال کون ہے؟ میں او بچے نوں وی دسنا وا جڑا سواری تے سوار ہے او ابو جال ہے۔ اجے میں اینی گل کر رہا وا اے بچے دوڑتے دوڑتے ابو جال دے قریب جاندے نے، جا کر کے انہوں اس طرح گرا دیندے نے، انہوں نیچے زمین تے گرا دیندے نے۔ اے نکے نکے بچے بہادر ماندے بہادر بچے نے، ابو جال بے ایمان زمین تے گرا لے آئے، تلوار دا وار کر دینے، ابو جال بے ایمان زخمی کر دیندے نے۔ اس طرح زخمی کر کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی عدالت اندر آئے نے، ایک کہندے میں ابو جال نو قتل کیتا ہے، دوسرا کہندے نہیں میں ابو جال نو قتل کیتا ہے، ایک کہندے نہیں میں اپنی تلوار نال وار کیتا ہے، دوسرا کہندے نہیں میں اپنی تلوار نال وار کیتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے آئے، بچے آپس اندر گفتگو کر رہے نے، معوذ کہندے میں قتل کیتا ہے، معاذ کہندے نہیں میں قتل کیتا ہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤندے نے اور نکیو بچیوں کی معاملہ ہے کی مواجرہ ہے۔ بچے کہندے نے سونیا ابو جال بے ایمان نو اسی زمین تے گرایا ہے، سونیا گرا کر کے پھر اسی اندے تے حملہ کیتا ہے، وار کیتا ہے۔ ایک کہندے سونیا میں قتل کیتا ہے، دوسرا کہندے نے سونیا میں قتل کیتا ہے۔ تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے او بچیو میں تانوں دسنا وا کنے قتل کیتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو انہاں کول خنجر نے میرے نبی انہاں نو دیکھ دینے، انہاں نو خون لگائے لہو لگائے، تے آقا فرماندے نے بچیو تسی دو نہیں ابو جال بے ایمان نو گرایا ہے، دو نہیں تسی قتل کیتا ہے۔ اتنی دیر گزری میدان بدر اندر جنگ ختم ہو گئی، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے صحابیو توڑے چوکونے جڑا مینو ابو جال بے ایمان دے متعلق خبر دے وے کہ انہوں واقعی مار دیتا گیا ہے، قتل کر دیتا گیا ہے۔ معوذ تے معاذ نے زخمی کیتا سی گرایا سی، آقا فرماندے نے مینوں خبر دیتی جائے کون ابو جال دے متعلق دسیا جائے، انہوں مار دیتا گیا قتل کر دیتا گیا ہے۔ قربان جاواں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح چلتے چلتے اس کونے تے پہنچے نے، ابو جال بے ایمان دی لاش پئی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کھنجر لے آئے اندے تے وار کرن لگے نے۔ اے ظالم پتہ ہی بول کر کے کی کہندے عبداللہ اس طرح کری میری گردن تھوڑی جی نیوی کر کے کٹی کیونکہ لوگاں نو پتہ چلے سردار ابو جال بے ایمان دی گردن ہے۔ دنیا تو جا رہی ہے مر رہی ہے ظالم، اجے بھی آکڑ ختم نہیں ہوئی، کہنے لگا کہ تھوڑی جی نیوی کر کے گردن کٹی، انہاں سارا نالو اچھی گردن ابو جال دیو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود آئے کہنے لگے سونیا
میں قتل کر دیتا ہے. معوذ تے معاذ نے زخمی کیتا سی, گرایا سی, میں قتل کر دیتا ہے. کہو سبحان اللہ. جہنم رسید کر دیتا ہے. اے نبی دے یار, نبی دے حبدار, نبی دے تابعدار, جنہاں نے اسلام دی آپ یاری دی خاطر نہ دن دیکھیا نہ رات دیکھی, بچیاں دی پرواہ نہیں کیتی, بیویاں دی پرواہ نہیں کیتی, اہل و عیال دی پرواہ نہیں کیتی. جے جنگ لگ گئی ہے تے فوراً میدان جنگ اندر آئے نے. کہو سبحان اللہ. وقت بڑا مختصر ہے, توجہ فرمانا, آخری بات سننا ذرا. اب پروانیوں, شیر خدا حیدر کرار حضرت علی سب کو رضی اللہ تعالی عنہ, خیبر دے قلعے نے 9, کنے قلعے نے 9 قلعے نے, 8 قلعے صحابہ نے فتح کر لینے تے ایک رہ گیا قلعہ, 9واں قلعہ رہ گیا. تے میرے مصطفیٰ نا تشریف لے آئے, فرمایا کل چنڈا میں انہوں دیاں گا جن دے نال میں محمد بھی بڑا پیار کرنا تے آسمان والا رب بھی بڑا پیار کرتا ہے. ہن ہر صحابی دے دل اندر چاہتے تڑپے کیوں میں ہوواں او میں ہوواں, ہر صحابی دے دل اندر آرزو تمنے صبح ہی فجر ادا کیتی. میرے نبی دی خدمت اندر صحابہ حاضر ہو گئے, میرے نبی تشریف لے کر کے آئے. میرے نبی نے صحابہ نو دیکھیا, فرمایا صحابیو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو نظر نہیں آ رہا ہے. فرمایا سونیا اپنے خیمے اندر نے انہاں دیاں اکھاں تو کھرائیاں نے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے حضرت علی نو بلایا جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو صحابہ لے کر کے آئے. آقا فرماندے نے علی پیاریا کی مواجرہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے سونیا میری اکھاں تو کھرائیاں نے. تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لواب لے آئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اکھاں تے لواب لایا ہے. تے جدو میرے نبی نے لواب لایا ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اکھاں درست ہو گئیاں نے. میں قربان جاوا با پیارے علی, میں تو عظمت تو قربان جاوا. تے میرے نبی نے چنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہاتھ اندر دے دیتا ہے. آقا فرماندے نے علی چلا جا خیبر دے میدان اندر, 9واں قلعہ بھی فتح کر کے آ. تو اللہ دے رسول دا بڑا محبوب ہے, تیرے نال میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑا پیار کرنا وا. تیرے نال آسمان والا رب بھی بڑا پیار کرتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح خیبر دے میدان اندر آئے نے. میدان جنگ اندر جدو آئے نے, کافراں نال لڑدیاں مرحب دے سامنے آئے نے. مرحب پتہ ہی بھول کر کے کی کہندے علی واپس لوٹ جا, لوگ میری بہادری تو واقف نے. علی تو نہیں جاننا ہے, لوگ میری بہادری نو جان دینے. علی تو نہیں جاننا ہے, جڑا میرے سامنے آندا ہے میں انہوں کدے واپس نہیں زندہ جان دیتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو بول کر کے کہندے نے مرحب گل سن لے, تیرے کل دنیا دیاں طاقتاں نے, تیرے کل غرور آکڑ فخر, پر میں علی ہوں جن دے کل ایمانی بڑی طاقت ہے. مینو میری ماں نے شیر پیدا کیتا ہے, جڑا میرے سامنے آ جائے میں علی نے بھی کدی انہوں واپس نہیں جان دیتا. باشر خدا میں تو دی عظمت تو قربان جاوا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرحب نو مخاطب کر کے کہندے نے مرحب آ میرے تے وار کر, مرحب حضرت علی تے وار کر دے. حضرت علی اندہ بار روک دینے, پھر آپ اس طرح دے تے ایکو بار کر دینے, گردن اڑا کر کے رکھ دینے. حضرت
علی رضی اللہ خدا عنہ نے مرحب نو جہنم رسید کر دیتا ہے. واہ پیارے علی میں توڑی عظمت تو قربان جاوا اور میں محبت دا پیغام دیا کرنا وا, گلی گلی تے نگر نگر دیا کرنا وا. الہ آباد والیو توڑی نگر وے توڑی محبت دا پیار اور انداز. ادھر میرے من تکنا درا پروانیوں بڑے پیارے جملے میں بولنا چاہنا وا. چولیاں دی زینت بنا کر کے لے جاؤ. کون شیر خدا ہے در قرار؟ حضرت علی رضی اللہ خدا عنہ نے کتنا سونا لگدا کتنا پیارا لگدا جے نام علی دا, کتنا سونا لگدا او کتنا پیارا لگدا جے نام علی دا, کتنا چنگا لگدا جے نام علی دا. خیبر دا قلعہ جس نے گرایا, خیبر دا قلعہ جس نے گرایا, حسن و حسین دا بابا کہلایا. خیبر دا قلعہ جس نے گرایا, حسن و حسین دا بابا کہلایا. پنگی کی جانے چرسی کی جانے شرابی کی جانے مقام علی دا, پر صحابی ہی جانے مقام علی دا. اللہ کا شیر ہے وہ ولیوں کا ولی ہے, وہ تیرا علی میرا علی سب کا علی ہے. اللہ کا شیر ہے وہ ولیوں کا ولی ہے, وہ تیرا علی میرا علی سب کا علی ہے. دلہن بنی ہے فاطمہ دلہا ہے مرتضیٰ, دلہن بنی ہے فاطمہ دلہا ہے مرتضیٰ. بن ٹھن کے یہ برات مدینے سے چلی ہے, یہ تیرا علی میرا علی سب کا علی ہے. اے او نبی دے جان نثار نبی دے حبدار جنہاں نے اسلام دی آپ یاری دی خاطر جانا قربان کر دیتیاں نے. قرآن نقشے کھچ رہے آئے. اللہ فرمان دینے والا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون. اللہ فرماندے نے سونیا جنہ لوگاں نے اپنی جاناں دے نظرانے میں رب دے راندر پیش کر دیتے نے, انہاں نو مردہ تک بھی تسلیم نہ کرو. اور انشاءاللہ میں پیغام دینا چاہنا توڑی مساعدت دے نال یزدانی سٹی سینٹر والے بی ایس والے آئے نے اور انڈیا نو خاص کر کے مودی نو پیغام دینا چاہنا وا, اور گاندہ پیشاب پین والے نو پیغام دینا چاہنا وا. تسی ساڈا مقابلہ کرنا چاہندے ہو, ساڈے نال لڑنا چاہندے ہو, جنگ چاہندے ہو, رب محمد دی قسم اٹھا کر کے کہاں گا الہ آباد والیو اور گاندہ پیشاب پین والا کدے توحید والیاں دا مقابلہ کر سکدا؟ گرج کے بولو کر سکدا؟ ہاتھ اٹھا کے بولو کدے بھی کر سکدے؟ کدے نہیں کر سکدے. اور انشاءاللہ اسی پاک فوج دے نال کھڑے ہیں. پروفیسر حافظ محمد سعید صاحب, پروفیسر حافظ سیف اللہ قصوری صاحب انشاءاللہ شانہ پشانہ کھڑے ہیں. جب تک ساڈے جسم اندر جانے منہ اندر زبانے جڑا پاکستان منے بری نظر کر کے دیکھے گا ان دی اکھاں نکال دیتیاں جان گیاں. جڑا انگل اٹھائے گا انگل کٹ دیتی جائے گی, جڑا پیر اٹھائے گا پیر کٹ دیتا جائے گا, جڑا بازو اٹھائے گا بازو کٹ دیتا جائے گا. اور انشاءاللہ قیامت تک پاکستان زندہ رہے گا. کہو انشاءاللہ. پاک فوج دے نالو انشاءاللہ. ہاتھ اٹھاؤ کھا ماشاءاللہ. پاک فوج دے نالو میں انہاں نو سلام پیش کرنا, انہاں ماما نو سلام پیش کرنا, انہاں ماما دے جا کے پیر چم لوا. کدے حق ادا نہیں ہو سکتا جنہ ماما نے ایسے شیر پیدا کیتے نے جڑے ماپے چھوڑ کر کے پہنا پائی چھوڑ کر کے سرحداں تے جا کر کے بیٹھے.
اور انشاءاللہ اسی پاک فوج دے نال ہاں، کہو انشاءاللہ۔ مودی تیری کر دیاں گے مودی، کہو انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ۔ سانو للکارے توحید والیاں نو للکارے، اور جنگ دی دعا نہیں منگنی چاہی دی، جنگ لگ گئی تو انشاءاللہ ساڑھے بچے محبت تے معاذ بن کے دکھان گے، کہو انشاءاللہ۔ ساڑھے بچے صحابہ دا دور انشاءاللہ زندہ کر دیں گے، اور انشاءاللہ سانو بدر والا مار کا دہرانا پیات انشاءاللہ دہراواں گے، کہو انشاءاللہ۔ اور بدر والا مار کا دہرانا پیات تیار ہونا انشاءاللہ، پاک فوج دے نال انشاءاللہ۔ پروفیسر حافظ محمد سعید صاحب اور پروفیسر سیف اللہ قصوری صاحب ان چیخن لگا انڈیا سیف اللہ صاحب دے نام تو، اور ظالموں تو نو کوئی چیز بھی عظم نہیں ہوندی، اللہ تعالیٰ شیر دیاں حفاظتاں فرمائے، آمین کہو ذرا اچھی آمین کہو۔ تسی دیکھیا چند دن پہلا انڈیا چیخ چیخ کی انہاں دا میڈیا مر گیا ہے، حافظ سیف اللہ تعالیٰ نے کنی عزت دیتی ہے، اللہ اور اس طرح عطا فرما دے، اچھی آمین کہو۔ کہندے نے اسی انہاں دا پانی بند کر دیاں گے، حضرت حافظ صاحب دے الفاظ نے تو ہی ساڑھا پانی بند کیتا ہی توڑے ساہ بند کر دیاں گے، کہو انشاءاللہ۔ اسی انہاں دے ساہ بند کر دیاں گے، کہو انشاءاللہ۔ اور سانو شہادت نال پیار ہے، اسی شہادت چاہنے ہیں، ساڑھیاں ماما نے سانو پیدا ہی تاں کیتا ہے کہ ساڑھے پترانو شہادت دا مرتبہ نصیب ہوئے، اسی رب دے سامنے پیش ہوئیے تے دنیا تو جائیے لوگ کہن شہید دا مرتبہ شہادت دا مرتبہ پا کے کہنے رب دے سامنے پیش ہوئیے تے آسمان والا رب بھی ساڑھے تے راضی ہو جائے انشاءاللہ۔ اسی شانہ بشانہ پاک فوج دے نال کھڑے ہیں اور اپنے ملک دے نال کھڑے ہیں، اللہ میرے ملک پاکستان دیاں حفاظتاں فرمائے، جو میں بیان کیتا تو سانے سنیں، اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔